دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام پاکیزہ زندگی میں۔ اس پروگرام کے اندر ہم ایسی باتیں جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر اسے ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ اور اس پروگرام کی خاصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے ہوا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدنگاہی کی تباہ کاری۔ جی ہاں، بدنگاہی ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ جب اس کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات صرف بدنگاہی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور بدنگاہی تو اپنی جگہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے ہی، لیکن پھر اس سے جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہمارے معاشرے کے اوپر پڑا کرتے ہیں۔ تو بدنگاہی کیا ہے اور اس سے کیسے بچیں، اس کے اسباب کیا ہیں، تو آئیے چلتے ہیں کچھ رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضور؟ اللہ پاک کا کرم احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، دعاؤں سے نوازتے رہیں گے، انشاءاللہ خیریت سے رہیں گے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ پر نصر رحمت فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ترجمہ، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اللہ اکبر۔ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ پاک ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں صحیح، اس پر نظر نہ ڈالیں۔ سبحان یعنی اصول، جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں وہاں نظر نہیں ڈالی جائے گی۔ صحیح۔ تو یہاں پر ہمیں جو حکم ہوا، علماء نے اس کے تحت، آیت کے تحت ہمیں یہ بات بیان کر دی کہ جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے آپ کی نگاہ وہاں نہیں ڈلے گی۔ کیا بات ہے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بدنگاہی کا موضوع ہم نے لیا اور اس پہ سب سے پہلے جو ہے آیت پیش کی کہ مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کر رکھے۔ تو یہ جو بدنگاہی سے متعلق ہماری بات چل رہی ہے اس میں بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے، اور بعض کا تو یوں بھی لگتا ہے کہ جی سارے جہاں پر وہ تبصرہ کرتے تھے کہ یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بھائی پہلے تو آپ تھوڑی سی نگاہ نیچے کر لیں کہ یہ قرآنی حکم ہم نے پہلے سب سے پہلے سنا کہ قرآن کا آرڈر ہے ہمارے پاس۔ اس آیت کے اس حصے میں مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی احکام قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی وہ ایک تو یہی ہے کہ لازمی بات ہے ایک شخص کا کام تبصرہ کرنا، تبصرہ برائے تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، تبصرہ برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ کوئی گفتگو کر رہے ہیں آپ، ایک نیگیٹو کام ہو رہا ہے، کہیں کوئی کام غلط ہے، اب آپ اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے ٹھیک ہے آپ نے بات کی، کسی کو توجہ دلائی، چار افراد بیٹھ کر ویسے ہی بات کر رہے ہیں آج کل یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کسی برائی کو روکنے کا ایک قدم ہوتا ہے۔ یعنی معاشرے کے کئی افراد
اگر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے، اس چیز کو ختم کریں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنے کے بعد اس پر اگر عمل بھی کریں گے تو اس کا امپیکٹ اچھا پڑے گا، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ برائیاں روکنے کا سبب بنتی ہے۔ بھائی کوئی بھی اگر مثال کے طور پر بالفرض ایسا ہے نہیں، اولاد کی تربیت نہیں کر رہا، تو بھائی آپ یہی بات کا تبصرہ کرتے رہیں گے یا آپ اپنا سٹیپ اٹھائیں گے؟ بھائی کہیں پر نہیں ہے آپ کے گھر کے اندر یہ چیز ہو کہ ایسے سورسز جو بدنگاہی کا ذریعہ بنتے ہیں اسے ختم کیا جائے۔ بھائی آپ اگر مثال کے طور پر فلم چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے آپ نے وہ سورسز، وہ ذرائع دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بچے ہیں، یہ اس طرف جا رہے ہیں، تو سورس آپ بند جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک رزلٹ نہیں ملے گا۔ یہاں ہم ایک بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جی عورتوں سے ساری پردے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، عورتوں کو پردے کی بات کی گئی ہے لیکن مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ نگاہیں جھکائیں، تو اسلام دونوں کو آرڈر دیتا ہے۔ جی دونوں کو اسلام نے حکم دیا، اور ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھیں، پہلی بات تو اس بات کو سمجھا جائے، آنکھ ہے یہ دی کس نے ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے۔ صحیح۔ اچھا نعمت جو ہے نا، نعمت کے شکر کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نعمت جو دی گئی اور اس کو استعمال کرنے کی جو باؤنڈری دی گئی ہے، اس باؤنڈری میں رہ کر اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ اچھا، شکر کا اصل مفہوم جو ہے بیسک۔ اب آپ یہ سمجھے آنکھ ہے یہ نعمت ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کا جو اصل کرائیٹیریا بنے گا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت دی، اس نعمت کو استعمال کرنے کے لیے اللہ پاک کے کیا احکام ہیں، ان احکام کے مطابق اس پر ترکیب بنائی جائے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اب یہ ساری بات کو سمجھنے کے ساتھ یوں سمجھا جائے کہ اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے اور اس کے استعمال کا ہمیں یہ حکم دیا ہے، تو ہمیں اس آنکھ کو اس انداز سے استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔ بات چل رہی تھی بدنگاہی کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اور اپنے چہروں کو سیدھے رکھو گے، یا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔ ہاں، اس امت پر عمومی طور پر ساری امت عذاب میں آ جائے ایسا عذاب اس امت پہ نازل نہیں ہوگا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ فضل و کرم کی بات ہے۔ پچھلی امت میں آئے تو پوری قوم ہی چلی گئی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کام جیسے پچھلی امتوں میں ہوئے، قوم لوط پر آئے تو وہ پورا ٹکڑا زمین کا کاٹ کر وہ اوندا کیا گیا، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی جو اس کے بارے میں ملتا ہے۔ تو اب یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ قوموں پر اس طرح کے عذاب سے تو ہمیں بچایا گیا، لیکن بعض حصے پہ کسی خاص، جسے ہم کہتے ہیں کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی مقام پر ایسی کوئی صورت بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، مگر انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، جو بد نگاہی چھوڑ دے گا میں اسے ایسا کامل ایمان عطا فرماؤں گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کیا بات، دیکھیں آپ بات سمجھیں، صحیح، ایک شخص بد نگاہی کی طرف جاتا ہے نا، سچی بات جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اصل حقیقت تو ہے اس کو ایک، یعنی آپ سمجھے کہ بد نگاہی کا ایک ٹیسٹ ہو گیا، نفسانی خواہش بس پوری وہ ہوتی ہے ایک اس کے ذہن میں جو چیز ہے اس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف یہ چیز ہے، اس کا نقصان آخرت کا خراب ہونا، دنیا کی خرابیاں بھی اس کے ساتھ ہے، اور بہت سارے نقصان ہیں۔ ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے
کہ بندہ جب اس چیز سے رکے تو اللہ پاک کا خاص انعام ہے. ایک تو آنکھ دی اللہ نے, اس کے استعمال کا حکم بتایا اللہ پاک نے, اللہ پاک نے اس کے احکام بیان کیے, شریعت اسلامیہ نے, دین اسلام نے, شریعت پاک نے اس کے جو مسائل ہیں, حکم ہے, وہ بیان کیے. اب بندے کو آنکھ اللہ نے دی اور اس کے استعمال کا طریقہ بیان کیا. چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کے مطابق جیسا حکم ہے ویسے آنکھوں کا استعمال کرتا, اس طرح نہیں کیا تو اب اس شخص نے بہت بڑی خطا کی. دوسری طرف وہ شخص جس نے اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جس طرح استعمال کرنے کا حکم تھا, تو اب اس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی ایسی پیاری اس کے لیے فضیلت رکھی کہ اس کو ایسی لذت, ایسی راحت اور ایسی یوں آپ سمجھے کہ دل کے اندر ایک سکون اس کو دیا گیا جس کی وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ محسوس کرے گا, دل جو ہے نا خوش ہو جاتا ہے. لذت جو ہے وہ بیان کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب کوئی مجھ سے کہے کہ جناب میٹھا, چینی میٹھی ہوتی ہے, اب بتاؤ یہ میٹھا کیسا ہوتا ہے, تو میں یہی کہوں کہ چینی چکر دیکھ لیجیے, ایسے ہی نا شہد میٹھا ہوتا ہے. تو یہ والا ٹیسٹ کرنا ہے تو یہ کام چھوڑ دیجئے اور اس طرف آ جائیں, انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ ٹیسٹ پتہ چلے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین, کتنی اہم بات پتہ چلی. بدنگاہی کرنے کا عذاب بھی ہے, اگر بدنگاہی کی تو ہم نے وعیدیں بھی سنی کہ جہنم کی آگ تو اپنی جگہ رہی, کوئی دنیاوی آگ بھی کوئی آنکھ میں نہیں ڈال سکتا. آنکھ بہت نازک چیز ہوتی ہے, ذرا سا کوئی چیز اڑ کر اگر آنکھ میں چلا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے, اگر بدنگاہی سے بچ گئے, ظاہر مشکل تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, جو کچھ ماحول ہے, معاشرہ ہے, وہ ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن جو اس سے بچ جاتا ہے, بچنے کے بعد کیا ہوگا, ایمان والے تو سب ہیں, لیکن اس ایمان کی لذت محسوس ہوگی وہ جو اپنی آنکھ کو بدنگاہی سے بچائے گا. تو انعام بھی ہے اور نہ کرنے کی صورت میں عذاب کا مستحق بھی ہم ہو سکتے ہیں. جی ایک بات اور ذہن میں رہے کہ بدنگاہی جس کو دیکھنے سے اللہ اور رسول نے منع کیا, صحیح, اسے جان بوجھ کر دیکھنا بدنگاہی کہلاتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جی پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے, تو آنکھ تو ٹھیک ہے بھائی, سب رشتہ دار ہیں, آپس میں بہنیں, تو یہ آپ کہہ رہے بدنگاہی منع ہے, نہیں دیکھیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی بات یہی ہے کہ اگر بہنیں ہیں جس کو بہنیں کہا جاتا ہے تو وہ حقیقی بہنیں بھی نہیں ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ جو کزنز وغیرہ جو ہوتی ہیں جن کو بہنیں ہم کہہ دیتے ہیں, بولی بہن, پڑوسیوں کی بھی بہنیں بن جاتی ہیں, پھر وہ آفس والی بھی بہنیں بن جاتی ہیں, پھر اگر آپ کہیں سفر پر چلے جائیں راستے کے اندر کوئی بہن بن جاتی ہے. تو بھائی یہ جو بہنیں ہیں انسان ہونے کے رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, لیکن لازمی بات ہے کہ آپ دوسرا بھائی ہے تو اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیسے لے لیں, یہ میرا بھائی ہے. ایک شخص کھا رہا ہے تو اس سے کھانا چھین کر آپ کھانے بیٹھ جائیں, میں نے بھائی کی چیز ہی لے لی, کوئی مسئلہ نہیں. بھائی وہ آپ کا ایک رشتے سے بھائی ضرور ہے, مگر اس رشتے کے بعد کوئی باؤنڈری ضرور ہے کہ وہ آپ کا بھائی بنا, آپ کا کزن بنا, تو اس کے کپڑے پھاڑ نہیں دیں گے آپ اس کی موٹر سائیکل اٹھا کر بیچ نہیں آئیں گے. بھائی تھا, موٹر سائیکل بیچ دی, اور مجھے کچھ کھانا تھا یا مجھ کو کہیں جانا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میرے پاس ہی آ گئے, میں اپنے ٹور پر چلا گیا. تو یہ کام نہیں کہ بھائی ہو گیا, بھائی ہونا ٹھیک ہے, مگر آپ کی ایک باؤنڈری ہے, باؤنڈری کے اندر آپ رہیں گے, اس سے باہر نہیں جائیں گے. بھائی ہونا, بہن ہونا کسی رشتے سے اپنی جگہ پر ہے. پردہ دل میں نہیں ہو سکتا. پردہ دل میں اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی پوچھیں گے کھانا آپ دل میں نہیں کھا سکتے, یوں بیٹھ کر کھانا پڑتا ہے آپ کو, کھانا بھی وہیں کھا لیا کرے, سوئے بھی دل میں, جاگتے رہیے 24 گھنٹے کے اندر, تو 2 دن کے اندر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد پھر لازمی بات ہے آپ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں موجود ہوں گے, گھر پہ پھر آپ نہیں ہوں گے. جو حکم الہی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے, یہ ہماری بیجا تعویلات نہیں چلیں گی. جی آپ کے اپنی گنجائشیں ہیں وہ لازمی بات ہے, وہ بالکل نہیں چلیں گے, اور جو چلاتے ہیں ایسی باتیں ان کو پتا ہے کہ یہ باتیں صرف دل بہلانے کے لیے ہیں, حقیقت حال نہیں ہے. کرنا کیا ہے, آئیے امیر علیہ سنت کی طرف بڑھتے ہیں. ہر طرف بدنگاہی کے مواقع ہیں,
انسان کتنی حد تک ان سے بچ سکتا ہے؟ جتنی حد تک بچنا اس کی قدرت میں ہے بچنا تو پڑے گا. بے اختیار جو نظر پڑی وہ معاف ہوتی ہے فوراً جبکہ ہٹا لی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت اہم مدنی گلدستہ تھا، اگرچہ مختصر تھا لیکن بات اس میں بڑی اہم ہوئی ہے. حضور وہی سوال آپ تک دوبارہ لے کر آ جاتے ہیں، حضور کس حد تک بچیں؟ بات یہ ہے کہ بچنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کس حد تک میں یہ پوچھا جا رہا ہو. آسان نہیں ہوتا. دعوتیں ارینج ہوتی ہیں، دعوتوں کے کھانے بنائے جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے 1 گھنٹے کی جو دعوت ہوتی ہے نا، جی اس کے پیچھے بعض اوقات 1 دن کی تیاری بھی ہوتی ہے. بالکل. تو اب جو مشکل کام ہوتے ہیں اس کے رزلٹ جب تک سامنے نہیں ہوتے، ذہن میں نہیں ہوتے، بندہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش نہیں کرتا. صحیح. تو اسی وقت یہ گولز ہو سکتے ہیں کہ جب جو ہے بندہ اس تعلق سے کوشش کرے. معاملہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سامنے کون ہے، نگاہ اٹھی، آپ نے دیکھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہی نہیں ہے، شی ہے، تو آپ کی نگاہ آپ نے لوٹا لی. یعنی یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا بھی پہلی نگاہ معاف ہے، تو وہ پہلی نگاہ معاف ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. مراد یہ نہیں کہ پہلی نگاہ اٹھی اس کے بعد وہ جھکی نہیں اور وہ چلی جا رہی ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اٹھی آپ کو پتہ چل گیا اب نگاہ آپ جھکا لیں. جی. بے پردہ ایسی عورتوں کو دیکھنا کہ جن سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو ہم چہرے سے بھی بچیں. اور باپ پردہ عورت کو بھی بری نیت سے نہیں دیکھا جا سکتا. اس کے تفصیلی حکام جی جی یہ مل جائیں گے. پردے کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی کتاب میں پڑھیں گے تو یہاں پر بہت سے مسائل مل جائیں گے. ہاں ایک پرابلم بڑی خطرناک ہے، ڈریسنگ کی پرابلم جو ہے نا، میل فیمیل دونوں میں بہت زیادہ پرابلم ہے. ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو، آپ سمجھے نا 2020 اس میں پاکستان کے اندر زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کراچی کے اندر کچھ عرصے سے یہ چیز نوٹ کی ہے میں نے، آپ نے بھی شاید نوٹ کی ہو. ہمارے یہاں وہ شارٹ پینٹ جو ہے وہ شروع ہوئے اور گھٹنے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اب ٹرینڈ جو ہے نا یہ بڑھ گیا ہے. یعنی یہ زیادہ عرصے سے یہ ٹرینڈ نہیں تھا لیکن کچھ عرصے سے آیا اور پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. یعنی ایک تو شخص جو ہے نا اس کی اپنی جو آپ سمجھے کہ اپنے ذہن کی جو سوچ ہے نا وہ باہر آ رہی ہے کہ اس کو ان چیزوں کی ایسا لحاظ نہیں ہے. نو پرابلم، کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے بھائی، ٹرینڈ ہے، مارکیٹ سٹائل ہے، آج کل لوگوں کا یہ فیشن ہے، کوئی بات نہیں، اس طرح چلتا ہے. وہ اس چیز کو تو لے لیتا ہے. اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں یا وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی، یہ جو ہے دوسروں کے لیے جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کو غور کرنا چاہیے. ایک تو وہ خود شریعت کا حکم پورا نہیں کر رہے ہوتے اور دوسروں کے لیے آزمائشوں کا شکار بن رہے ہوتے ہیں، خود گناہ میں پڑے ہوئے اور دوسروں کو دعوت گناہ دے رہے ہیں. تو اس میں یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہ گھٹنا ہے تو چلو بھائی گھٹنا دیکھ لیا مرد کا، ایسا نہیں ہے. آپ کو یہاں منع کیا گیا ہے، آپ نہیں دیکھیں گے. فرسٹ تو یہ تھا کہ اس کو ڈریسنگ صحیح کرنی تھی. اچھا ان کیس اگر ڈریسنگ صحیح نہیں ہے تو اب آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے. یاد رکھیے بدنگاہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا یہاں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ مدنی چینل پر اس وقت بہت سارے افراد دیکھ رہے ہوں گے جو سرپرست ہوں گے، گھر کے بڑے ہوں گے، والدہ ہو سکتی ہیں، بڑی بہن ہو سکتی ہیں، بڑے بھائی ہو سکتے ہیں، والد صاحب ہو سکتے ہیں، تو اب یہ جو پہنتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ظاہر ہے گھر میں ہی ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، تو اگر گھر سے اس پر رکاوٹ ہو، گھر سے ٹوکا جائے، گھر میں سے بولا جائے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا پورے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس، تو اس پر پھر ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے. اگر بولیں ہی نہیں، بات یہی ہوتی ہے نا، چلیں بولے تو صحیح، کچھ بولیں، ہلکے انداز سے بولیں، سمجھانے کے انداز سے بولیں، پیار سے بولیں، تھوڑا سا بولیں گے تو انشاءاللہ ایک دل میں پیدا ہوگی چیز. اب گھر میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تو پھر بے پرواہی آتی ہے. اصل مسئلہ یہ میں عرض کروں، یہ بولنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے بچے ہیں نا، چھوٹی سی بچیاں ہیں، آپ ان کو فل سلیوز پہنائیں، اچھا عادت بنے. یعنی ٹھیک ہے جو بالکل چھوٹی بچی ہے، اگر اس نے ہاف سلیوز پہن لیے، وداؤٹ سلیوز پہن لیے، تو وہ ہے ہی چھوٹی سی بچی، تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کو عادت پہنا دی بھائی فل سلیوز کی،
پھر 7 سال سے بچے کو نماز کا جب حکم دینا ہے تو بچی کو بتائیں بیٹا تمہارا ٹخنا بھی چھپا ہونا چاہیے، آپ کا پاجامہ وغیرہ بھی اس طرح کا ہونا چاہیے، ہاتھ یہاں تک ہو. ٹھیک ہے 7 سال کی بچی کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، اب بھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی. 9 سال کے عمر کے بعد کبھی بھی فرض ہو سکتی ہے، جو اس کے مسائل ہیں. لیکن آپ جب اس کا یہ لرننگ پروسیس تھا، لرننگ ٹائم پیریڈ چل رہا تھا، 7 سال کی عمر میں آپ نے کہا آپ نے فل سلیوز رکھنے ہیں، آپ نے ٹخنے جو ہیں وہ چھپا کر رکھنے ہیں، آپ نے اس انداز سے یہ کام کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے اپنے ساتھ جو ہے چلتی رہے گی، شروع سے چلتی رہے گی، تو شاید وہ لباس کے معاملے میں میل ہو یا فیمیل ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ اس طرف نہیں آئیں گے. لیکن میں آپ کو حیرانی والی بات بیان کروں، میں نے کچھ عرصے پہلے ہی فرسٹ ٹائم وہ کوئی ہوں گے صاحب 50 پلس ہوگی ان کی ایج، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، شارٹس پہن کر جا رہے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا اتنی عمر کے ہیں اور یہ لباس پہن کر جا رہے ہیں. لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کچھ عرصے میں مجھے کئی اب میں ان کو بزرگ بھی کیسے بولوں، معمر حضرات، عمر رسیدہ افراد جن کی عمریں زیادہ ہیں، اس طرح نظر آئے. تو بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی ایک ایج کی بھی میچورٹی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک لڑکا ہے، اس نے 10 جگہ پر فیشن دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ چلو بھائی میں یہ کر لوں تو یوں کر لوں، تو بال ایسے کٹوا رہے ہیں تو فلاں چیز ہوں گی، تو گلاسز ایسے لینے ہیں کہ آج کل گلاسز کا یہ ٹرینڈ ہے، تو جوتے ایسے ہوں، فلاں چیز ہوں. وہ ساری چیزیں بابا جی اور چاچا جی کو بھی اب جو ہے وہ یہی چیز جنہوں نے تربیت کرنی تھی وہ تو خود ان کو تربیت کی حاجت ہو گئی. جی اب یہ ایک پرابلم ہے. تو آپ کے گھر کا ماحول شروع سے اگر اچھا ہو تو یہ صورت نہیں بنے گی، اور اگر بالفرض نہیں ہو تو آپ کو بالآخر یہ کام کرنا پڑے گا. بد نگاہی کے بارے میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہی ہے کہ یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اس میں جہنم میں جانے کی حقداری ہے. کوئی بھی ایک گناہ جو ہوتا ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے، تو یہ آخرت خراب کرنے والا ہے، دنیا کی بھی خرابی ہے. بالکل. دیکھیں بد نگاہی کا رزلٹ کیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ معاشرہ خراب ہونا. صحیح. جو بد نگاہی ہے وہ لازمی بات ہے، وہ ایک بندے کو ایک سائٹ پر اس سائٹ پر لے جاتی جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے. یعنی وہی بات، آنکھ بہکنا، پھر دل بہکنا، اور آگے کے معاملات بڑھنا شروع ہو گئے. تو اب اسلام کا حسن کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، کیا بات. اسلام نے یہیں سے روک دیا. اب یہ سمجھیے کہ یہ والی پرابلم ہے کہ اسلام نے اگر بد نگاہی سے روکا ہے تو اسلام نے آپ کے گھر کا تحفظ کیا ہے، معاشرے کا تحفظ کیا ہے. آپ سمجھیں کہ جو میاں بیوی میں آپس میں اعتماد کی فضا ہے اسے برقرار رکھا ہے. اولاد کو بھی کسی قسم کی سوچیں نہیں آئے والدین کے بارے میں. دیکھیں بچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے بچے 2-3 سال کے ہوتے ہیں، گریجولی بچے بھی بڑے ہوتے ہیں. بچے بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں. ایک بہت پیارا حسن معاشرے کو اسلام نے دیا کہ انسان کی خیالات، انسان کی سوچیں ہی نہ بدلیں. عزتوں کا تحفظ ہم کہہ سکتے ہیں. اور اسلام نے یہ اصول سمجھ لیں، عقل، جان مال، دین، عزت، آبرو، ان چیزوں کی بہت حفاظت کی ہے. تو آپ یہ دیکھیے بد نگاہی کو آپ سوچیں گے تو اس کے اندر آپ کی عزت کی حفاظت ہے، عقل کی بھی ایک طرح سے حفاظت ہے، مگر اسپیشلی اس میں عزت کی حفاظت ہے. تو اگر بد نگاہی جو ہے اس کو اسلام نے منع کیا ہے تو اس نے آپ کو فائدہ دیا ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ اسلام میں یار بڑی مشکل ہے یار، وہ ایسی چیزیں، ہم گھومنے نہیں جا سکتے، ہم انٹرنیٹ بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم یوں بھی نہیں کر سکتے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ سکتے. بھائی پہلی چیز یہ ہے کہ آج آپ کے پاس سورسز زیادہ ہو گئے موبائل کی وجہ سے. بالخصوص اب چھوٹے سے بچے ہیں، اب یہ تھوڑے سے جن کی عمر 3-4 سال ہے، انہوں نے تو جیسے آنکھ کھولیں گے تو ان کے آگے سمارٹ فون دیکھا. 3-4 سال کیا 1.5-2 سال کے بعد بھی بچہ کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس نے سمارٹ فون سمجھ لیا ہے. 3 سال کے بچے صاحب ہیں، باتیں ابھی پوری نہیں کرتے، لفظ بولتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے اسمارٹ فون کہاں سے ہے، کیا چیز کیسے ہے، ڈیٹا کیسے کھولیں گے، یوٹیوب کہاں پر ہے، تو فلاں چیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہے اتنے سال کے بچے کو. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ والا جو بچہ آپ کے سامنے آیا، اس کو تو یہاں مل گیا فوراً چیزیں،
کچھ سال پہلے آپ کے پاس بھی اس طرح سوشل میڈیا نہیں تھا, آپ کے لیے بھی اس طرح بہت ایزی ایکسس نہیں تھا فلموں کی طرف, ڈراموں کی طرف, زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس ایکسس کو, اسپیشلی ان پاکستان. کچھ ٹائم ضرور ہوا ہے, مگر یہ جیسے آیا ہماری عادتیں چینج ہو گئی, ہمارے معاملات چینج ہو گئے. تو بھائی یہ تو آپ کو ایک چیز یوں سمجھے, اس کے لیے تو یہ اسمارٹ فون نعمت ہے جو اس کا شریعت کے مطابق استعمال کر رہا ہے. اللہ پاک نے آپ کو ایک چیز دی اور آپ نے نافرمانیوں میں استعمال کرنا شروع کر دی. تو یہ کیسی عجیب سی بات ہے. آپ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور اسلام کے حسن کی قدر کریں. کیا بات, اپنے اندر اپنی سوچ کو پوزیٹیو لائیں. اسلام نے بدنگاہی سے روکا, کتنا احسان کیا, کتنا احسان کیا. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں عزتوں کا تحفظ ہے, اور شروع میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ جو بدنگاہی سے روکا گیا ہے اس کے اندر ایک فرد کا بھی فائدہ ہے اور معاشرے کا بھی فائدہ ہے. جی ہاں, اس کے اثرات الٹیمیٹ معاشرے پر پڑتے ہیں. جب ایک نوجوان اس بدنگاہی کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے, جیسے بات ہوئی کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اور اس کے بعد کیسے کیسے دل خراش واقعات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا تحفظ ہوتا ہے کہ جب معاشرہ ایسا بنتا ہے کہ جس کے اندر بدنگاہی نہیں ہوا کرتی, کیونکہ یہ بدنگاہی آگے بڑھ کر کہاں تک پہنچتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو اسلام کتنا حسین مذہب ہے کہ جس نے اس چیز کو روک دیا. اب یہ بدنگاہی کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ایسی چیزوں کو بھی اپنے ارد گرد سے ختم کریں, اور جس کو کہنا چاہیے اپنی اولاد اور اپنے آپ سے بھی ان چیزوں کو دور کریں جو بدنگاہی تک لے جاتی ہے. ورنہ جس کو کہتے ہیں نا بھائی بدنگاہی سے کیسے بچیں, اب کوئی گندے گڑھے میں بیٹھا ہو جس کو کہتے ہیں گٹر میں چھلانگ لگا دے اور بولے جی میرے کپڑے بھی گندے نہیں ہونے چاہیے اور میں پاک بھی رہوں, پھر یہ کیسے ہوگا؟ ان چیزوں سے, اس جگہ سے بھی ہمیں ہٹنا ہوتا ہے کہ جہاں ایسی چیز ہوتی ہے جو گندگی ہوتی ہے, جو غلط ہوا کرتی ہے. تو بدنگاہی سے بچائیں, اپنے بھی دل و دماغ کا بھی سکون حاصل کریں اور معاشرے کو بھی پرسکون رکھنے میں ممید و معاون بنیں. جی حضور. کھانسی ہے, کولڈ ڈرنک 1 لیٹر ہی پینی ہے, آئس کریم جو ہے وہ 2 کپ ہونے چاہیے. کہ جو چیز ریزن ہے آپ کو بیماری کا, آپ ریزن نہیں چھوڑیں. آپ بوتلیں پیے جائیں, ٹیبلٹ کھائیں, آپ میڈیسن لیتے رہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہیں, لیکن کولڈ ڈرنک پوری لیٹر ہونی چاہیے, تھوڑی سی کم نہیں ہونی چاہیے. ہاں ٹھنڈی جو ہے نا وہ ڈی کی ہونی چاہیے, فریج کی ٹھنڈی میں سوٹ نہیں کرتی. تھوڑا ایسا ہو تو پھر لازمی بات ہے, ابھی آپ کے پاس کھانسی ہے اور کل کو پھر کچھ بھی ہوگا, وہ آگے آگے بڑھتا رہے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے جو اس دروازے تک لے کر جائیں. مزید بدنگاہی سے بچنے کے علاج کے لیے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. بعض اوقات بدنگاہی کی عادت نہیں جاتی, اس سے بچنے کا ذہن کیسے بنتا ہے؟ بدنگاہی سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اس کا ذہن یوں بنائے کہ جو اپنی نظر کو حرام سے بھرے گا, یعنی بدنگاہی کرے گا, قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی آنکھ میں آگ بھرے گا. اب دنیاوی طور پر اس کو سوچے کہ آگ کے بجائے آنکھ میں مرچ کا ذرہ چلا جائے کتنی تکلیف ہوگی, یا تنکا کوئی آنکھ میں چبھوئے تو کتنی تکلیف ہوگی. بدنگاہی کرنے پر اگر میری آنکھ میں ڈرل مشین کسی نے چلا دیا تو کتنی تکلیف ہوگی. تصور سے آدمی ڈر جائے. تو خدا کی قسم اس کا عذاب جو ہے نا یہ کروڑوں ڈرل مشینوں سے بڑھ کر ہے, یعنی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو وہ آگ جو بھری جانی ہے اگر اللہ کی ناراضی کی صورت میں بھری گئی بدنگاہی کے عذاب میں, تو وہ کتنی تکلیف دہ ہوگی. پھر ایک روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کی ہے کہ اس کی آنکھ میں, جو آنکھ حرام سے بھرے گا تو آنکھ میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, تو وہ کیسی خوفناک ہوں گی. سرما تیز ہو تو پانی نکلنا شروع ہو جائے, ہوا چلے اور دھول اڑے آنکھوں میں چلی جائے تو کتنی بے چینی ہو جائے. تو یہ آنکھوں میں آگ کی سلائی بھلا کون برداشت کر سکتا ہے. تو جو بھی گناہوں بھرے چینل دیکھتے ہیں وہ بھی غور کر لیں, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, بے پردہ عورتیں دیکھتے ہیں, یا طرح طرح کے اس طرح کے نظارے کرتے ہیں, عورتوں کو بازاروں میں شاپنگ سینٹروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب اب غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی ناراضی کی صورت میں
ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے اور بس آنکھوں کی بھی حفاظت نصیب فرمائے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. یہ شاعر نے کہا ہے کہ اگر دیکھنا ہی ہے تو مدینہ دیکھو، شاہی محل کا نظارہ مدینے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھ، سبحان اللہ. یعنی بڑی اچھی بات ہے. بھائی آنکھ اگر ہماری ایسی چیزوں میں مصروف ہوگی تو بڑی اچھی بات ہوگی. ہمارے پاس کئی شارٹ کلپس ہوتے ہیں، بیانات کے بھی ہوتے ہیں، نعتوں کے ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ہوتے ہیں، کڈز مدنی چینل کے تو بہت سارے ہی ہوتے ہیں. تو اب وہ چیزیں اب جو ایک پروسیس سے گزری ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھا گیا ہے، فلاں چیز ہے، اب اس کو آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ بھی ایک چیزیں ہیں. اگر کسی کو بد نگاہی سے کچھ لذت ملتی ہے، اب ایک مسلمان عاشق رسول ہے، اگر وہ گنبد خضرا دیکھے گا، کعبۃ اللہ شریف دیکھے گا، غوث پاک کا مزار دیکھے گا، خواجہ صاحب کا مزار دیکھے گا، داتا صاحب کا مزار دیکھے گا، جا کر دیکھنا بڑی سعادت ہے، نہیں تو تصویروں میں بھی دیکھے گا تو اس کو ایک روحانی لذت ضرور ملے گی. تو اگر آپ کو مطلب سوشل میڈیا یوز کرنے کی عادت ہی ہے تو آپ تھوڑا اپنا زاویہ چینج کر لیں. صحیح. آپ نے دیکھنا ہے، آپ کچھ دیکھتے ہیں، آپ کچھ کلپ سنتے ہیں، آپ نعت سن لیں. آپ گانے سنتے ہیں، آپ نعت کی طرف آئیں. یعنی بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں جب ایمان ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو اچھے نعت خوان کی جو ہے نعت سننا، یہ عشق رسول کے اضافے کا سبب ہے. صحیح. اب گانے کی جگہ آپ کو کچھ سننے کی عادت ہے، آپ چینج ہو جائے، آپ نعت شریف کی طرف آئیں. صحیح. جائز نعتیں، بزرگوں کے کلام اچھے انداز سے آپ کو ملیں گے ہی. مدنی چینل کے میں آپ آ جائیں گے، فیس بک پر بھی آئیں گے، اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل پر آئیں گے تو آپ کو اس طرح کے کلام ملیں گے، کلام آپ سنیں. اسی طرح آپ نے کچھ چیزیں ڈرامہ وغیرہ دیکھتے اس کی جگہ بھائی آپ کچھ مثال کے طور پہ حکایتیں وغیرہ مختلف مناظر کے ساتھ امیر علیہ سنت کی حکایتیں وغیرہ ملتی ہیں. www.ilyasqadri.com پر آپ آئیں، وہاں پر آپ کو حکایتیں ملیں گی. آپ اسے دیکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے موبائل کے اندر یہ چیزیں رکھتے رہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنا زاویہ اس انداز سے چینج کریں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چیزیں پسند ہیں. ہم قرآن پاک کی تلاوت، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ تلاوت کر رہا ہے، یہ کلپ ہے. ایسے کلپ جو ہے نا آپ کے پاس جب آئے نا، آپ اپنے پاس سیو رکھیں، یعنی ڈیلیٹ نہ کریں. آپ کی میموری جمع ہوتی رہی ہے. اب آپ کو جی چاہ رہا ہے یار 4-6 چیزیں دیکھیں، تو آپ کبھی یہ کلپ، کبھی نعت کا، کبھی کوئی بیان کی بات اچھی لگی اس کو سن لیا. تو اپنے آپ کو کہیں اور بزی کریں. صحیح. اپنے آپ کو اگر اپنے سوشل میں بزی کیا تو کہیں اور بزی کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے اور اب ہم یوں کہہ لیجئے اسباب علاج کے طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا علاج کریں اور اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائیں. دیکھیں پہلے تو ذہن بنانا پڑے گا کہ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. پہلے اگر ذہن بنے گا اس کے بعد ہم وہ چیزیں اختیار کرنے کی طرف آئیں گے بھئی کیسے خود کو اس چیز سے بچانا ہے. تو جیسا کہ مدنی گلدستے میں بھی امیر اہل سنت نے اس کے عذابات بیان کی. بندہ غور کرے کہ کیا میں ان عذابات کو سہ سکتا ہوں؟ نہیں، تو پھر اس کام سے بچنا ہے. اب بچنا ہے تو کیا کرے؟ تو اس کے مختلف طریقے بتا رہے ہیں کہ اپنا ذہن کیسے ڈائیورٹ کریں. یہ دماغ جو ہے نا، اس کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اب ڈائیورٹ کیسے کریں اور اچھی طرف کیسے آئیں، تو وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل آخر میں ایک ایسی پیاری بات بیان کر دوں آپ کو، شاید نا بہت فائدہ مند چیز ہے، بڑی ہی فائدہ مند چیز ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے. آپ نا اپنے گھر کا جیسے ایک ہوتا ہے گیلری ٹائپ ہے، کمروں میں جانے کے بیچ میں گیلری ہے، جیسی لوکیشن ہے. ایک آدھ کمرہ ایسا ہوتا ہے یا ایک آدھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اور آپ نے اس جگہ سے گزرتے ہی جانا ہے، گلی ہے یا کوئی اور چیز ہے، جیسی لوکیشن گھر جیسا بنا ہوا ہے وہاں پر آپ لکھوا دیں، فریم لگا دیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ. تو اب جب یہ بار بار آپ کی نگاہ سے ایک چیز گزرتی رہے گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذہن بنتا رہے گا. اور جب ذہن بنتا رہے گا تو آپ اپنی اس ایکٹیویٹیز کو ڈائیورٹ کرنے میں
कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर आखिर में दुआ भी फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन जो आशिकान रसूल हमारे साथ सिलसिले में शरीक हैं सब पर नज़र रहमत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको बद निगाहियों से बचा। इलाहुल आलमीन हमें बुरा देखने से बचा, बुरे ख्यालात से बचा, बुराई की तरफ बढ़ने से बचा। इलाहुल आलमीन हमारे लिए इस मामले में आसानियाँ मुकर्रर फरमा। वो ज़राए, वो असबाब जो गुनाहों की तरफ लेकर जाते हैं, इलाहुल आलमीन हमें उनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे घरानों पर नज़र रहमत फ़रमा। इलाहुल आलमीन हम बदनिगाही से बचे रहें। इलाहुल आलमीन हम सब पर नज़र रहमत फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा दीन इस्लाम पर मुझे या रब, दीन इस्लाम पर मुझे या रब, इस्तिकामत तु मरहमत फरमा।